أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری قابل قدر بہنوں، یہ اس مالک کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ ہم اللہ کے اس کے گھر کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر مزید اس مالک نے ہمیں اپنے کلام پاک کے درس میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اسی سے التجا اور اسی سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان مجالس کو، ان دروس قرآن کو، دروس احادیث کو اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت کا، بخشش کا اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ سبب بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام پاک سے تعلق، شغف اور ایک نسبت عطا فرمائے کہ ہم اس کی ایسی تلاوت کرنے والے بن جائیں کہ تا موت یہ سلسلہ جاری رہے، اور جس وقت ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر اس کا نام ہو اور ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے پہنچیں. سورۃ الحج کی تفسیر چل رہی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں وہ ہیں قربانی کے مسائل، کچھ حج کے مسائل، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی جو اجازت مرحمت فرمائی تھی ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر ہے. ابھی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم، اور قربانی کے اونٹ اور گائے، ان جانوروں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دین کی یادگاروں میں سے یادگاریں شمار کیا ہے. لہٰذا جب تم ان جانوروں کو ذبح کرنے لگو فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا نام لو صف بدستہ، یعنی جب یہ جانور ذبح کیے جا رہے ہوں تو ان کے اوپر اللہ کا نام لو، بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھو. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ صوافہ کے مطلب ہیں کہ ان کو کھڑے کر کے ذبح کرو. اس سے مراد سب جانور نہیں، اونٹ
وہ جانور ہے کہ جس کو کھڑے کر کے ذبح کرنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے کہ جو اونٹ کو بٹھائے ہوئے تھا اور اس کے گلے کے اوپر نیزہ مار رہا تھا، اس کو ذبح کر رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا کہ دیکھو اس جانور کو کھڑا کرو اور پھر اس کو ذبح کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ اس کو 3 ٹانگوں کے اوپر کھڑا کرو اور اس کے آگے کی ایک ٹانگ کو بند کر دو، اس کو باندھ دو رسی سے، اور یہی طریقہ ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ کو کھڑے کر کے اور اس طریقے پر کہ اس کے 3 ٹانگیں زمین پر ہوں گی، ایک ٹانگ کو باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، اور پھر اس کے گلے کے اوپر نیزہ چھری ماری جائے گی۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ جانور اپنے پہلو کے بل گر پڑے یعنی اس کی جان نکل جائے، تو فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس قربانی کے جانور کے گوشت کو خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، اور تم بے سوال یعنی بے سوالی اور سوالی محتاج کو کھلاؤ۔ قانی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو کسی کے سامنے نہ رکھے اور کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اور اس کو جو مل جائے اس کے اوپر قناعت کر لے، اس کو کہتے ہیں قانے، یعنی اپنی حالت کے اوپر قناعت کرنے والا ہے، حرص نہیں کرتا، نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، نہ ہی کسی سے مانگتا ہے، بلکہ اگر کسی نے اس کو دے دیا تو قبول کر لیا، ورنہ وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ والمعتر، معتر اس محتاج کو کہتے ہیں کہ جو ایسے مواقع اور ایسی جگہوں پر جائے کہ جہاں اس کو ملنے کی کچھ امید ہو، اگرچہ وہ خود کسی سے مانگے نہیں، یعنی مثلا قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، وہاں پہنچ جائے اور ان سے یہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس کا گوشت دو، وہاں پہنچ جائے اور امید یہ ہو اس کو کہ یہ یہاں سے مجھے مل سکتا ہے، اس کو معتر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نہ مانگے اس کو بھی دو، جو مانگے اس کو بھی دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی، پہلے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی کھاؤ، اور قربانی کے گوشت کا حکم یہی ہے کہ اگر قربانی کرنے والا اس کا سارا گوشت اپنے گھر رکھ لے اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر سارا کا سارا تقسیم کر دے اس کی بھی اجازت ہے، لیکن احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے رکھ لیا جائے، اور ایک اپنے دوست احباب اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے رکھ لیا جائے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو دے دے۔ اس کا یہ احسن طریقہ ہے، غریبوں کو، محتاجوں کو دے دے، تو خود بھی کھا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیے، زکوٰۃ ہمارے پر فرض کی ہے، اور جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ما قبل کی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے کھا نہیں سکتے تھے، قربانی کا جانور اس کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے۔ ان کے لیے حکم یہ ہوتا تھا کہ جو چیز تم نے قربانی کرنی ہے اس کو فلاں جگہ کے رکھ دو، ایک بجلی آتی، یعنی آسمان سے بجلی آتی، اس کو جلا دیتی، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ قبول ہو گئی ہے۔ تو ما قبل کی امتوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور جو صفات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر کہ تو سب کو دوسروں کو دے اور خود نہ کھا، بلکہ حکم یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی دو۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے انسان کتنا، یعنی اونٹ کے مقابلے میں کتنا کمزور انسان ہے، مخلوق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان بڑے جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا کہ تم بآسانی ان کو تم ذبح کر سکتے ہو، ورنہ اگر یہی اونٹ جو ہے اور اگر یہ بغاوت پر آ جائے تو انسان کے قابو سے نکل جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی ہیں کہ جس نے کو انسان کے تابع کر دیا کہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ذبح کر لیتا ہے اور پھر اس کا گوشت خود بھی استعمال کرتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، ہم نے تمہارے ان جانوروں کو تمہارے تابع کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیے اگر قرآن پاک اٹھائیں اور اس کو دیکھیں
تو جا بجا آپ کو یہ ملے گا لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ اس کی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کیا جائے، اس کے ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کیا جائے۔ اور فرمایا اللہ نے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ایسے ہیں کہ جو شکر بجا لاتے ہیں، ورنہ اکثریت ان کی ہے کہ جو ناشکرے ہیں، جو ناشکرے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ جن انس و جن کہ اللہ کی وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کو تم جھٹلاؤ اور یہ کہہ دو کہ یہ اللہ کی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آپ غور کریں تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کا انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ میری اپنی ہے، یہ میری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ اگر انسان کماتا ہے تو پھر وہ ہاتھ اس کو کس نے دیے ہیں، وہ عقل جو استعمال کرتا ہے وہ کس نے اس کو دی ہے؟ دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہاتھ پاؤں سے محروم ہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جو عقل سے محروم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت دی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، یہ نسخہ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب علم اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی نسخہ ہے کہ اپنے اس علم کے اوپر شکر ادا کرے، اس پر عمل کرے۔ اور اگر کوئی صاحب مال اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کا نسخہ یہی ہے کہ اس مال کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائے اور اس مال کو صحیح طریقے پر خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال کو کم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے لعلکم تشکرون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھاتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نعمتیں تو ہمارے پاس بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے اگر اس کے اوپر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایمان کو کس طرح محفوظ کیا جائے، یہ جو ایمان ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس ایمان کی حفاظت کس طرح کریں اور ہم کس طرح اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ پہنچیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری اس نعمت کو بڑھاتے رہیں گے۔ جب ہم دولت ایمان پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے، ہمارے ایمان کو بڑھاتے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ ایمان بڑھتا جائے گا۔ جب یہ ایمان بڑھتا جائے گا، جب آخری لمحات آئیں گے زندگی کے، جب موت کا وقت آئے گا، تو پھر یہ ایمان اس وقت حفاظت میں رہے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ایسی حفاظت فرمائیں گے کہ شیطان کے ورغلے میں نہیں آنے دیں گے اور شیطان کے جال میں نہیں پھنسنے دیں گے۔ اس کے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما کر اس بندے کو اپنے پاس ایمان کے ساتھ بلا لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جو جانور تم بڑے بڑے ذبح کرتے ہو، ان کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارے شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم ہماری اس نعمت کو شکر ادا کرو کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان بڑے بڑے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا اور ہمارے قابو کر دیا۔ اگر یہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں تو ہمارے لیے ان کا ذبح کرنا مشکل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور تم ذبح کرتی ہو، کیا اللہ کو ان جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے یا اللہ کو ان کے خون کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جب وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو جانوروں کے خون، اس قربانی کے خون کو تابعت اللہ کے اوپر اس کی چھینٹیں جو ہے وہ چھڑک دیتے تھے، اس کا خون چھڑک دیتے تھے کہ ہم نے۔ تو صحابہ کرام نے جب ان کے اس عمل کو دیکھا تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم تو اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں کہ جب قربانی کا جانور ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں، گائے ذبح کریں، بکری ذبح کریں، جو بھی ذبح کریں، تو ہم بھی جو ہے اس کا خون جو ہے اس کے وہ کیا کرتے تھے، اس کے گوشت کے ٹکڑوں کو اس کو بکھیر دیتے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، اور خون کا جو اس کا خون ہے اس کو جو ہے اس کو وہاں چھڑک دیتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا ہم بھی یہ کریں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کی بارگاہ تک اس کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی، تمہارے دل کا اخلاص، تم نے کس کے لیے ذبح کیا ہے، وہ جو تمہارے دل کا اخلاص ہے، وہ جو خلوص ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے ہر عمل کے اندر؟ وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے اخلاص، وہ ہے خلوص۔ اور پھر اس کے بعد ہر عبادت کا ایک شکل ہے، اس کا ایک ڈھانچہ ہے۔
دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، شریعت نے ہمیں اس کی ایک شکل دی ہے، حج ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک حیت ایک شکل ہم بنانی پڑتی ہے، ہم 2 چادریں جو ہے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ایک شکل بن جاتی ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حاجی ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک حیت کے اندر ایک شکل کے اندر ہم ہو جاتے ہیں کہ معلوم دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ہر عبادت کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز جو ہے وہ دل کا اخلاص ہے۔ اگر دل کا اخلاص ہے تو وہ عبادت قبول ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 جو چیز ضروری ہے وہ عبادت کی شکل ہے۔ ہمیں ہر عبادت اسی شکل کے اندر رہ کر کرنی ہوگی جو اللہ نے اور اللہ کے رسول ہمیں بتائی ہے۔ اگر اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے اخلاص میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہم صرف اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو شکل اللہ نے ہمیں دی ہے، جو صورت اس عبادت کی ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ایک شرط مفقود ہو گئی ہے، وہ یہ تھی کہ شریعت نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ہے طریقہ اس عبادت کے کرنے کا۔ اگر ہماری نیت درست ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی وہ عبادت قبول نہیں ہے، اور اگر طریقہ ٹھیک ہے لیکن خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، پھر بھی وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی یعنی شرک کی، ریاکاری کی آمیزش نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اسی طریقے پر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس عبادت کو قبول کریں گے، اور پھر ہم بھی اللہ کی ذات سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت اللہ قبول فرما لیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں اسی عبادت کے اوپر ہمیں امید رکھنی ہے جو ہم نے اللہ کے لیے کی ہے، اور جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول ہمیں بتایا ہے، اس طریقے کے اوپر جب ہم کریں گے تو پھر ہم اللہ کی ذات سے جو امید رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایک ذہن میں بات یاد رکھو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑے یعنی بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ ہمیں اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے جیسا اللہ کے ساتھ ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ ایسا ہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کریں گے۔ اس لیے علماء کرام نے جہاں لکھا ہے کہ وہ اعمال جو ہمارے لیے حسن خاتمہ کا سبب بن سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ ہر مومن کو اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جب میں اس دنیا کو چھوڑوں گا اللہ ضرور مجھے ایمان کے ساتھ لے جائے گا، اللہ ضرور مجھے ایمان کے ساتھ لے جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھیں گے کہ ہمارا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا اور شیطان سے ہمیں بچائے گا اور ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائے گا، تو ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اس لیے ہم اگر اپنے اللہ سے اپنی اولاد کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہم نصیحت بھی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے گمان کے مطابق اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اللہ کے ساتھ جو معاملہ آپ جو گمان کریں گے ویسا ہی اللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر کے دیکھیں تو صحیح، اس کو تجربہ تو کریں۔ تجربہ کر رہے انہوں نے تجربہ کیا، اللہ کے ساتھ جنہوں نے گمان اچھا رکھا انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے بھی کوئی زیادہ سچا ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے ساتھ گمان رکھے گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذات سے ہمیشہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور بالخصوص میرے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بزرگ جو گھروں میں سن رہے ہیں ان کے لیے بالخصوص میں عرض کرتے چلوں گا، علماء فرماتے ہیں جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے اس کو تو پھر حد درجہ زیادہ ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بزرگوں کو اللہ کے ساتھ حد درجہ زیادہ گمان رکھنا چاہیے۔ جوانی میں تو حکم یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر خوف کا غلبہ ہو، یعنی اللہ کی ذات کا خوف، اس کے عذاب کا خوف کہ اللہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو وہ مجھے پکڑ لے گا۔ لیکن جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر حد درجہ زیادہ ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کہ میرا اللہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ بشر المحسنین، کہ اے میرے حبیب آپ خوشخبری سنا دیں ان کو جو اپنے اعمال کے اندر اخلاص رکھتے ہیں، جو خلوص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے جنت کے سوا اور میری رضا اور میری خوشنودی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، آپ ہی کی توفیق و مہربانی سے فضل سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما. الہ العالمین، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کہنے اور سننے کو اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما، اور یا اللہ ہماری ہدایت کا رہنمائی کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمیں اپنی کلام پاک سے تعلق نصیب فرما، اس کی تلاوت سے شغف نصیب فرما. یا اللہ ہمیں تلاوت کرنے والوں میں شمار فرما. یا اللہ ہمارے صغائر کبائر سے درگزر فرما. یا اللہ اس پرفتن دور کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ تو اپنی پاک بارگاہ عالی کے اندر دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.